بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو ایک بہت ہی دلچسپ موضوع مجھے ایک کتاب میں نظر آیا تو اس کے حوالے سے ہے۔ موضوع ہے ہمارا دیا سلائی۔ ہزاروں سال پہلے لوگ غاروں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے۔ ان کی ضروریات بہت محدود تھیں۔ اسی دور میں ایک رات تیز گرج چمک کے ساتھ طوفان آ گیا۔ اس وقت بادل اتنے زور سے گرج رہا تھا کہ وہاں موجود تمام لوگ سہم کر ایک چٹان کے قریب بیٹھ گئے۔ وہ سب طوفان تھمنے کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک تیز روشنی چمکی اور ان کے سامنے درخت پر آسمانی بجلی گر پڑی۔ اگلے ہی لمحے درخت سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سب لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ وہ کچھ دیر دبک کر چٹان کے پاس بیٹھے رہے اور پھر روشنی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے درخت کی جانب بڑھے۔ جب وہ روشنی کے قریب پہنچے تو انہیں آگ کی حدت محسوس ہوئی۔ سخت سردی کے موسم میں یہ گرمی ایک ایسی راحت تھی جس کا تجربہ انہیں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہی لوگ جو کچھ دیر قبل جس آگ کو اپنے دیوتا کا قہر سمجھ رہے تھے، اب اسے دیوتا کا انعام سمجھ کر خوشی سے رقص میں مصروف ہوئے۔ اسی دوران قریبی جھاڑیوں سے ایک خطرناک جنگلی جانور ان پر حملہ کرنے کے لیے باہر نکلا، لیکن جلتے ہوئے درخت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ ان سب کے لیے ایک نیا انکشاف تھا کہ آگ انہیں روشنی اور گرمی ہی مہیا نہیں کر رہی بلکہ جانور بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ ابتدائی دور میں لوگوں نے آگ کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جیسے ہی آگ بجھنے لگتی تھی وہ اس میں مزید لکڑیاں ڈال دیتے۔ اس طرح الاؤ مسلسل روشن رہتا تھا، لیکن پھر انہیں معلوم ہوا کہ لکڑیاں جلنے کے بعد کوئلے میں بدل جاتی ہیں۔ ایک دن کسی شخص نے جانور کا شکار کرنے کے لیے پتھر اٹھا کر اسے مارا تو نشانہ خطا ہو گیا اور پتھر زمین پر پڑے، ایک دوسرے پتھر سے جا ٹکرایا۔ یہ دیکھ کر وحشی شخص کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دونوں پتھروں کے ٹکرانے سے آگ کی چنگاری پیدا ہوئی تھی۔ جب اس نے یہ بات اپنے ساتھیوں کو بتائی تو فیصلہ کیا گیا کہ گھاس کے خشک ریشے پتھروں پر لپیٹ کر آپس میں ٹکرائے جائیں۔ اس طرح آگ پیدا ہو گئی اور خشک گھاس جلنے لگی۔ یہ تجربہ کامیاب رہا اور یوں آگ جلانے کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سائنس نے ترقی کی تو گندھک، فاسفورس اور پٹاس کے فوائد معلوم ہوئے۔ پھر انہی چیزوں کے مرکب سے دیا سلائی ایجاد کی گئی۔ جو دیا سلائی سب سے پہلے بنائی گئی اس کے ایک سرے پر پوٹاشیم کلوریٹ، گوند اور کھانڈ کا آمیزہ لگایا جاتا تھا اور آگ پیدا کرنے کے لیے اسے گندھک کے تیزاب میں ڈبویا جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد اس دیا سلائی کی خامیاں دور کر کے رگڑ سے جلنے والی دیا سلائیاں بنائی گئیں۔ ان کے سروں کو پہلے پگھلی ہوئی گندھک میں ڈبویا جاتا تھا اور بعد میں ان پر پوٹاشیم کلوریٹ، اینٹی منی سلفائڈ اور زرد فاسفورس کا آمیزہ چڑھا کر وارنش میں ڈبویا جاتا تھا۔ ان دیا سلائیوں کو کسی بھی کھردری جگہ پر رگڑ کر جلایا جا سکتا تھا، مگر یہ بھی کچھ کم خطرناک نہیں تھیں کیونکہ بعض اوقات معمولی سی رگڑ سے بھی دیا سلائی جل اٹھتی تھی اور آگ بھڑکنے کا خطرہ رہتا تھا۔ آج کل استعمال کی جانے والی دیا سلائیاں بہت محفوظ ہیں۔ ان کے سروں پر اینٹی منی سلفائڈ، پوٹاشیم کلوریٹ اور کچھ سرخ وارنش لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ڈبیا کی سطح پر بھی ایک خاص قسم کا مرکب لگا دیا جاتا ہے۔ جب تک دیا سلائی کو اس مرکب والی سطح پر نہ رگڑا جائے تب تک آگ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ تو تھی دیا سلائی بننے کی داستان جو میں نے آپ کو سنائی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ ایسی دوسری معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔